وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدری۔ اللہ کی قدر ہی نہیں کی لوگوں نے جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ قریش جو تھے، کیونکہ جیسے پہلے بھی بارہا بات ہوئی کہ یہ سورہ مبارک جو ہے ایک ہی خطبے کی صورت میں نازل ہوئی، لمبی صورت ہے، اور یہ نبوت کا جو مکی دور کا آخری سال ہے اس میں نازل ہوئی، 70,000 فرشتوں کے جلووں میں نازل ہوئی، کیونکہ اب حجت ان پر تمام ہو رہی تھی، کیونکہ اگلے 2 سالوں کے بعد قریش کو سزا ملنی تھی، پہلی عذاب کی قسط ملنی تھی۔ غزوہ بدر میں 70 ان کے جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے اور 70 جو ہے وہ قید ہوئے، تو یہ سب تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اس آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا۔ آیت نمبر جو ہے 91 ہے سورہ الانعام کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے قدر ہی نہیں کی جتنا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی بندگی کی نہیں اس طرح جس طرح کرنے کا حق تھا، اللہ سے محبت کی نہیں اس طرح کے جس طرح کے کرنے کا حق تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے نہیں اتنا کہ جتنا کہ ڈرنے کا حق تھا، اللہ کی رحمت کی امید اور ہوئے نہیں اتنے جتنا ہونے کا حق تھا۔ اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ اور پھر یہاں پر جو خاص طور پر جس کے لیے ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ہمیں پتہ تو ہے اللہ نے نازل کیا یہ قرآن۔ کیا قرآن کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی قدر کریں گے تو اللہ کی قدر کر پائیں گے نا۔ تو کیسے کر رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، مبارک زندگی، کیا ہم ان کی سیرت کو اپنا رہے ہیں، ان کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر قدر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بتا دے کہ کیا قدر ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، کہ کوئی قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے قریش، لیکن ساتھ انہوں نے کچھ اپنے شریک بنا رکھے تھے کہ یہ جو ہے ان کو خوش کر دو تو اللہ خوش ہو جائے گا، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے جو ان کا تھا۔ سمجھتے تھے اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی نازل نہیں کیا۔ سورہ کہتے کیا تھے، ان کے اعتراضات پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پہلے کوئی آیتیں لے لیتے ہیں ریفرنس کے طور پر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 ہے، اکان للناس عجبا، کہ کیا لوگوں کو بڑی عجیب بات لگی کہ ہم نے وہی کیا، نازل کیا یہ قرآن کس کی طرف؟ اپنے ایک بندے پر، انہی میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ان کو خبردار کرے۔ اسی طرح آتا ہے سورہ فرقان میں، وقالوا اساطیر الاولین، کہتے کیا تھے کہ یہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سنا رہے ہیں قرآن، یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ اکتتباہا وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، لکھوائی جاتی ہے ان کو۔ ان کا خیال تھا کہ 2 رومی غلام ہیں جو ان کو لکھوائی جاتی ہے، جو صبح شام ان کو لکھواتے ہیں، پھر وہاں سے یہ پڑھ کر آتے ہیں، سیکھتے ہیں، یاد کر کے آ کے ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 5، اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں آتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اللہ فرما رہے کہ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ کہہ رہے تھے ظالم کہ آپ کو کسی بشر نے یہ علم دیا ہے، وہ سکھا رہا ہے۔ علم کون دے رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور کس کے پاس؟ میں نے جیسے کہا کہ یہ رومی کوئی غلام تھے، ان کو جو ہے جن کی زبان بھی عربی نہیں تھی، حالت عجمی تھے۔ ہاں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ وہ جن کی طرف کہہ رہے ہیں ان کی زبان ہی اجمی ہے، ان کو تو عربی نہیں آتی، اور یہ قرآن تو تمہیں چیلنج کرتا ہے واضح عربی زبان میں، ایسی زبان جس میں اللہ نے چیلنج کیا سورہ طور میں کہ لے آؤ قرآن، جیسا سورہ بنی اسرائیل میں تمام جن انس اکٹھے ہو جو لے آؤ، نہیں لا سکتے چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہو جو، سورہ ہود میں 10 آیتوں کا چیلنج، سورہ یونس میں 1 آیت کا کہ اگر نہیں لا سکتے تو 1 آیت لے آؤ، اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23-24، ہاں، کہ اگر یہ شک میں اس کتاب کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے تو انہوں کو ایک صورت لے آؤ، ایک سورہ، کیونکہ اس سے پہلے سورہ جو ہے والعصر بھی، اور سورہ جو ہے اللہ اکبر چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی جو نازل ہو چکی تھی،
تو پھر لے آؤ کوئی صورت، لے آؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو لے آؤ۔ اللہ فرمانے کہ نہ تم کر سکتے ہو، نہ کبھی کر سکو گے، تو نہ تم کر سکو گے آج تک، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر بنیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو 23 اور 24 میں آتا ہے کہ پھر ایک آیت کا چیلنج کیا گیا، کہا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر بنیں گے، اور ایسے ہی انکار کرنے والے جو قرآن کو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلا ہے آیت کا حصہ، اللہ فرما رہے ہیں کل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی۔ ان سے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قریش جو تھے ان کے یہود کے ساتھ الگ تھے، اور وہ کہتے نہیں کوئی چیز نہیں اللہ نے نازل کی، وہ بھی یہ کرتے جھوٹ بولتے تھے تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ تو اللہ کہہ رہے تھے پوچھئے ذرا ان سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات جس میں نور اور ہدایت تھی، یہ یہود جو ہے یہ آپ کو چھپا رہے تھے اور ان سے چھپا رہے تھے کہ نہ مانا جائے۔ وہ خدا کیا تھی، وہ کس نے جو نازل کی تھی کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، نورم و ہدی للناس، جس میں نور بھی تھا ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے۔ اور کرتے کیا تھے یہ یہود کی، یہاں پر آ رہی ہے تجعلونہ قراطیسا تبدونہا، کہ تم اس کو ورق کر کے رکھتے ہو، لہذا کر کے رکھتے تھے کہ جو چیز دکھانی بس اتنی دکھا دو، پوری نہ دکھاؤ لوگوں کو کتاب، لوگوں کے سامنے کتاب پوری نہ کھولو۔ اللہ اکبر، آج ہمارا کیا حال ہے، من چاہے فتوے لینے کے لیے کتاب کا کچھ حصہ دیکھے، بلکہ ہم تو فال گیری کرتے ہیں نام نکالنے کے لیے، لو جی یہ نام آ گیا، اللہ اکبر، کہاں سے ثابت ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے اس کو تعویذ کی کتاب بنا دیا، اللہ اکبر، کیا بنا دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا اللہ سیدھا راستہ، اللہ نے قرآن کھول دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرما رہے یہ قرآن اللہ فرما رہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ قرآن تمہیں سیدھے راستے کی طرف انگلی پکڑ کر چلائے گا۔ بات یقین کی سمجھنے کی ہے۔ اللہ فرما رہے اس کو تم برکا کر کے رکھتے ہو، تم دونہا، کچھ اس میں سے چھپا لے، جو ظاہر کرتے ہو، بدا سے ظاہر کرتے ہو، وَتُخْفُونَ کثیرہ، اور بہت سارا چھپا لیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یہ ایسے پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو، جیسے کہ اللہ اکبر اپنے بیٹوں کو بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے، جو بہت بڑے عالم تھے یہود کے، کہ کیا آپ اپنی کتابیں نشانی نہیں پاتے؟ فرمایا ہم اپنی کتاب کی نشانیوں کے ساتھ جب اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو ہم اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر، بیٹوں کے بارے میں تو شک ہے کہ پتہ نہیں ہماری عورتوں نے کیا گل کھلائے ہوں گے، اس پر تو ہمیں اتنا بھی شک نہیں ہے۔ بات وہی ہے، کیا کرتے تھے؟ کچھ ظاہر کرتے تھے اور بہت کچھ چھپا جاتے تھے۔ ایک بڑے سردار کہتے تھے تمہیں یہ وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جس کا علم نہ تمہارے پاس تھا نہ تمہارے باپ دادا کے پاس تھا۔ کل للہ، کہیے کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ کون سکھا رہا ہے تمہیں علم، جس کا علم، وہ کہہ رہے تھے کہ کون سکھا رہا ہے، یہ علم کہاں سے آ رہا ہے، جو کون سکھا رہا ہے؟ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل اللہ، اللہ ہی کی طرف سے۔ ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون، پھر ان کو بحثوں مباحثوں میں پڑے رہنے دے، خرافات میں، بحثوں میں، کھیل تماشوں میں پڑے رہنے دے، چھوڑیں ان کو۔ پھر دیکھیں اللہ اکبر، سورہ مدثر میں بھی آتا ہے اور اسی طرح سورہ معارج میں بھی آتا ہے، وَذَرْهُمْ يَحُوزُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کہ چھوڑے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ان کے کھیل تماشوں میں، بحثوں میں پڑے ہوئے نا، بحث مباحثے بہت زیادہ، حجت بازیاں اور کھیل تماشے، جو آج ہمارا کام ہے کہ کیا لکھا ہے جی قرآن میں، لکھا ہے اچھا جی کیسے کریں جی، اس وقت کر سکتے تھے، وہی چیزیں ہیں، وہی کھیل تماشے آج ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے، یہاں تک کہ ملاقات ہو جائے گی اس دن سے جن کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ مدثر کی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، میں 3 آیتیں لے لیتا ہوں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42، 43، 44۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو پوچھیں گے ان سے، جو جہنم کے دروغے بھی ہو سکتے ہیں یا جنت والے بھی پوچھ سکتے ہیں، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تھی جو تمہیں اس آگ میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر،
آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں یقین کریں پوسٹیں آ رہی ہیں کہ بھوکے مار رہے ہیں 54 مسلمان ملکوں کے ہوتے ہوئے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں، ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے، ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اٹھتا ہے۔ لیکن آج کیا عرب کیا عجم، کسی کو جون بھی نہیں رینگ رہی۔ اور میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک اللہ اکبر ہماری بہن جو ہے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس طرح طرفا کے کیوں مار رہے ہو، بھوک سے بچے بلک رہے ہیں، پیٹم بام مارو، ہمارا کام تمام کرو اگر تم نے یہی کرنا ہے، اگر تمہیں شرم نہیں آ رہی اے مسلمانوں۔ اور ایک نے کہا تھا کہ میں تو جاؤں، میرے تو بچے سب کچھ شہید ہو گئے، کہ ان کے سامنے ہم لٹ گئے، لڑتے رہے، کون کھڑا ہوا ہے؟ لیکن کیا کرے کہ امت جو ہے ایسی سوئی ہوئی ہے، مست سوئی ہوئی ہے کہ اب ہماری باری نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح چھوٹے چھوٹے وہ جو شکار کرتا ہے شیر تو کہتے ہیں باقی بھاگ جاتی ہے بکریاں کہ ہماری تو باری نہیں آئی نا، ابھی چھوڑ دے اور جی لے۔ کتنا جئیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے میں اور آپ؟ اللہ کے واسطے آج اللہ کی طرف میں اور آپ تو پلٹیں، جو مدد کے لیے جس طرح بھی جو بھی اس کے پاس ذرائع آتا ہے کہ کسی طرح ان تک امداد پہنچے، ضرور پہنچائے، پہنچتی نہیں پہنچتی اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، لیکن اپنے عملوں کو بدلیں، ہماری خوشیاں غمیاں اللہ کے مطابق ہوں، روئیں اللہ کے آگے اور ہم اللہ کے آگے تائب ہوں اور واپس پلٹیں۔ کیا ہوگا ہمارا؟ کیا جو منہ لے کر جائیں گے میں اور آپ اللہ کے سامنے؟ اگر ہم نے وہ کچھ نہ کیا، ہم پر کچھ اثر ہی نہ ہوا، نہ ہماری راتیں بدلی، نہ دن بدلے، نہ ہماری خوشیاں بدلی، نہ غم اللہ کے حکم کے مطابق آئیں۔ آج بھی چلے جائیں جہاں بڑے بڑے شادی حال ہیں، جا کر دیکھیں، لگتا نہیں ہے کہ فلسطین پر کوئی تکلیف ہے ہمیں۔ مار دو سارے کے سارے عورتیں بچے، معصوم بچے۔ اللہ اکبر، نہیں کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بحث کرنے والوں کے ساتھ صرف بحثیں کرتے رہتے تھے۔ یہ ہے چیز جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرتی ہے جس سے پہلے کتاب آئی، صحیفے آئے۔ کس لیے آئی ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اس بستی کو، ام القریٰ جو ہے نا، اب اس کے ذریعے پوری دنیا تک، انسانوں تک یہ کتاب، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ہے سب سے بڑا تبلیغ کا ذریعہ۔ ہم نے اپنی کتابیں بنا لی ڈیفرنٹ، قرآن کھولیں اللہ کے واسطے، قرآن سنائیں لوگوں کو، یہ بدل رہا ہے دنیا کو۔ آج جتنے لوگ بھی یورپ اور امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں وہ قرآن کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے عمل دیکھیں تو شاید ایک بھی نہ مسلمان ہو۔ ہمیں اپنے کردار بھی صحیح کرنے ہیں، اپنے عمل صحیح کرنے ہیں، تاکہ ہمارا کردار، ہماری گفتار جو ہے وہ میچ کر پائے۔ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ریفرنس لے لیتے ہیں، اس صورت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما ارسلنا کا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ پوری انسانیت کے لیے جو ہے بنا کے بھیجا گیا ہے ان کو رسول اور نبی۔ اللہ فرما رہے ہیں وما ارسلنا کا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، نذیر اور بشیر بنا کر، جو مان لے اس کو بشارتیں سناتے، اور جو نہیں مانتا اس کو خبردار کر دے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ پھر میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہیے اے تمام اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پھر آتا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں تبارک الذی نزل الفرقان، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑی برکت ہے وہ ذات جس نے اس حق اور باطل کو میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل کیا ہے علی عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 باتوں پر دوسرے نبیوں سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1 جو پہلے نہیں دی گئی، کہ میرا روب 1 مہینہ پہلے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ پھر میرے لیے تمام زمین کو، دوسری بات کہ میرے لیے تمام زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا، کہ جہاں چاہے صرف وہ گند والی جگہ نہ ہو، اس کے علاوہ باتھ روم نہ ہو یا بیت الخلاء نہ ہو، اس کے علاوہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری بات کہ میرے لیے مالک نعمت کو حلال کر دیا جائے، غنائم پہلے حلال نہیں تھی، میرے لیے میری امت کے لیے کر دیا گیا۔ پھر پہلے انبیاء صرف خاص اپنی قوموں کی طرف آتے تھے، رسولم الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں، اپنی قوم کی طرف آئے تھے، اور مجھے پورے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور 5واں شفاعت مجھے عطا کیجیے گی، شفاعت کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت کے قابل بنا دے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر آیت کے اگلے حصے میں، آیت نمبر
92 کے اگلے حصے میں والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ویؤمنون بہ، تو وہ اس قرآن پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں، اور کیا پھر ان کے عمل کیا ہوتے ہیں، ہم علی صلاتہم یحافظون، تو وہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز کی حفاظت، کیونکہ نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسان کی معراج ہے، کیونکہ معراج پہ ملی تھی نا۔ نماز دین کا ستون ہے، سب سے پہلے سوال نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ سورہ مومنون میں آتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، پوری توجہ سے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ نماز کو سیکھ لیں، ترجمہ کم از کم نماز کا، ویسے تو اتنی عربی ضرور سیکھیں کیونکہ دین کا علم ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ ڈاکٹر بننا نہیں فرض، بنے ڈاکٹر بھی الحمدللہ، انجینئر بھی بنے، پی ایچ ڈی بھی کرے، آپ ایم بی اے بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن دین کا علم ضرور حاصل کرے، اور اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ قرآن براہ راست مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے، پھر دیکھیں کیسے دنیا بدلے گی دین کی۔ اور یقین جانے مشکل نہیں ہے، میں اکثر صرف اس لیے ذکر کرتا ہوں، کوئی اس میں صرف اللہ کی مہربانی کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے کان سے پکڑا، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ 49 سال کی عمر تک تو قرآن ہی نہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، کہاں ترجمہ، کہاں عربی، الحمدللہ ثم الحمدللہ اب قرآن پہ بیٹھ کے الحمدللہ خود ہی ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ اتنا آسان ہے، اور کاروبار بھی ہے ساتھ، کاروبار بھی کیا، سیکھتے گئے سکھاتے گئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ نے سب کچھ کروایا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میری تو زبان ہی صاف نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کروا رہا ہے، اس لیے کوئی بھی کسی عمر میں بھی ہے، کچھ بھی ہے، صرف اللہ کرے کہ کوشش آ جائے۔ ہاں مشکل تھوڑا سا ہوگا، پھر اللہ سے آسانی مانگے، اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ فلاح وہ مومن پائیں گے جو نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ مومن کی یہ آیت نمبر 1 اور 2 تھی، ایک تھی، اللہ فرما رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں اللہ 1 اور 2 قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی کیا حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، یہ نہیں دھیان کہیں اور ہے، سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ پر پوری اس کے نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ صحیح طرح جھکتے نہیں ہیں رکوع میں، پھر پورا سجدہ پورا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تل کا صلاۃ المنافق، کہ ٹالتا رہتا ہے، پھر آخر میں 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ اور آپ نے پھر دیکھا ایک صحابی کو، اس نے نماز پڑھی، آپ نے کہا تیری نماز میں دوبارہ پڑھ، 2-3 دفعہ جب دہرایا تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بہتر نہیں آتی، اور میں ہر رکن کو اس کے مطابق عطا کیا جائے۔ پھر آپ نے صحابہ کو کہا کھڑے ہونا ہے، قوما صحیح ہو، قیام صحیح ہو، رکوع میں پوری طرح جھکیں، اطمینان سے تسبیح کریں، کھڑے ہوں اس کے بعد رکوع کے بعد تو پھر بالکل اطمینان سے کریں، پھر سجدہ کرنا ہے اطمینان سے، سجدوں کے درمیان بیٹھنے، دعائیں یاد کرنے، جو بھی ہے وقت نہیں ہے، نہیں تو میں بہت ساری چیزیں بیان کرتا، تو دعائیں یاد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اللہ کو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو بہر اللہ فرمانے اولئک هم الوارثون، جو حفاظت کرنے والے ہیں یہ وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ پر جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہم جنہ منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الیہ، اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی کیا گیا، ولم یوحى الیہ شیء، اور حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یا کہے کہ میں بھی اس طرح کی چیز بیان کر سکتا ہوں، اتار سکتا ہوں جس طرح کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ اللہ نے اتاری ہے، یہ قرآن جیسی۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ جھوٹ باندھنا اللہ پر، اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر پیش کر دینا کہ اللہ نے کہا ہے۔ پھر آج کے دور میں لوگ اپنی عزت بڑھانے کے لیے خواب اپنے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے ہیں، کہ ہم نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے، لیکن پھر خوابوں کی ایمبرائڈری کرتے ہیں، ان کو خوب سجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دلوں میں روب ڈال سکے۔ یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا اس آیت میں۔ اپنی طرف سے کوئی بات کر کے کہنا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ اکبر، یا سے سمجھنا کہ قرآن جیسا کلام وہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ ظالموں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظالم ہے نا، شرک کرتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ شرک کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی تھی نا، کہ شرک کیا ہے، ظلم ہے،
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ شرک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کاش دیکھیں ان ظالموں کو جب یہ موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، اللہ اکبر، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ مومن، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کافر ہیں، جو ناشکر ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے اس کو اس کے برابر سمجھتے ہیں۔ میں ساری اس لیے ڈیفینیشن دے رہا ہوں کہ ہمیں بات سمجھ تو ہے، کفر چھپانے کے لیے بھی آتا ہے، کفر ناشکری کے لیے بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی جو جان نکلتی ہے نا تو فرشتے آتے ہیں، اللہ وہ آتے ہیں نا سورہ فجر میں کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ چل اپنے رب کی طرف، ایسے ان کی نکلتی ہے جیسے شیشہ کھول دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی تو پانی ایک دم نکل جائے گا نا تو ان کی روح تو اسے اللہ نکال لیتے ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں جن کے لیے یہاں کہا کہ نکالو اپنی جانیں، تو وہ کیا ہے کہ ان کو کھینچا جاتا ہے جیسے کہ گرم کپڑے کے اوپر یا گرم چیز کے اوپر ڈال کے کپڑے کو کھینچا، جو تار تار ہوتا ہے نا تو ایسے کھینچا جاتا ہے، یہ جاری پر چھاڑ کر پورا تار تار کر کے ان کی روح نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ نکالو اپنی جانیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش دیکھیں جب ان کو فوت کرنے آتے ہیں کافروں کو، کفر الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کے منہ پر، ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، کہتے ہیں چکھو اب آگ کا مزہ، تم نے آگ کا مزہ چکھنا ہے۔ الیوم تجزون، آیت اب اگلے سے میں آ رہا ہے آیت نمبر 93 میں کہ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کے دن تمہیں دیا جائے گا بدلہ جو تم کہتے تھے، عذاب ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ ہاں، مرتے وقت تو قبر کا عذاب بھی اسی سے ہے، قرآن سے بہت ساری آیتوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اس وقت کیونکہ موقع نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر بیان کریں گے، انشاءاللہ اس کو بات کو کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ اللہ فرما رہے تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے، ما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو کہنے کا حق ہی نہیں تھا، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم ہماری آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ہاں، تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یاد کر لیں گے ڈیفینیشن۔ اللہ فرمانے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا، ایسی باتیں اپنی طرف سے حلال حرام کے ٹھیکیدار نہ بنو، ایسی باتیں نہ کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان زبانوں سے ایسی باتیں نہ نکالو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اپنی طرف سے افتراء بازی کرتے ہوئے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو افتراء کریں گے، افتراء بازی کریں گے، اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، لا یفلحون، کبھی فلاح نہیں پائیں گے، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھا لے پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم آ گئے نا اللہ کے پاس، اگلی آیت آیت نمبر 94، اللہ کے پاس ایک ایک کر کے فرد، ہر ایک شخص مریم میں ہوتا ہے کہ تم سب کے سب اکیلے اکیلے آؤ گے اللہ کے سامنے، جس طرح کہ تمہیں پہلے پیدا کیا گیا تھا، کس طرح؟ بغیر لباس، بغیر ختنہ، اللہ اکبر۔ سورہ کہف میں بھی یہ مضمون آتا ہے وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو آ جاؤ کہ اللہ کے پاس جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، بل زعمتم أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم موعدا، بلکہ تم سمجھتے تھے تمہارا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے پورا نہیں ہونا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو کتاب رکھ دیجیے گی اعمال نامے کی اور دیکھیں گے مجرم ڈرتے ہوئے، اللہ اکبر، کہ کیا ہے اس میں، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری قسمت، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کہ اس کتاب نے تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات، سب پر کمپیوٹر اللہ کے لگ جائیں گے، نہیں چھوڑی، الا احصاها، مگر ہر چیز اس میں موجود ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیے ہوں گے اس کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 48 اور 49 ہے۔ آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، وَتَرَکْتُمْ، اللہ کہیں گے اور چھوڑ ہے تم، مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو تم سے تمہارے پیچھے تھا، تمہاری جتنی صلاحیتیں، تمہاری بڑی بڑی ڈگریاں، تمہارے بڑے بڑے بزنس، تمہاری بڑی بڑی شانیں، بڑے بڑے گھر، سب کچھ تو چھوڑا ہے پیچھے، جن پر تمہیں بڑا تھا، اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز تھا کہ میں بڑا لائق ہوں، میں بڑا بزنس مین ہوں، میرا بڑا سوچ سمجھ، سب کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ وَمَا نَرَىٰ
معاکم شفعاءکم الذین زعمتم، اور ہم تمہارے ساتھ وہ نہیں دیکھتے شریک جو تمہارے جن پر تمہیں بڑا زوم تھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، ہاں انہم فیکم شرکاء، جو تم جن کے ساتھ جن کو تم شریک بناتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے سفارچی جو سفارچی جن کو سمجھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 73 74 میں بھی آتا ہے ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے کہ کھو گئے ہم سے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم کسی کو بلکہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم کسی کو بھی جو ہے نا نہیں پکارتے تھے، اس سے پہلے نہیں شریک کرتے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے کافروں کو۔ لقد تقطع بینکم، اللہ فرما رہے ہیں اس دن کاٹ دیجیے گا سلسلہ ان کا جو آپس میں تھا نا، کاٹ دیا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْکُمْ، اور جو تم نے زوم بنا رکھے تھے نا اپنے طور پر بنا کے ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں ہم نے جو کیا ہے وہ بچا لے گا، یا یہ چیزیں ہمیں بچا لے گی، سب تم سے کٹ جائیں گے۔ دیکھیں اسی آیت کو مکمل کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر جو ہے اللہ اکبر جو ہم نے 73 اور 74 بیان کی، اور پھر آپ سورہ 94 جو آیت مکمل کر لیتے ہیں جو ہمارے سبق کی ہے سورہ الانعام کی۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے درمیان لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، تو کھو جائیں گے تم سے جن پر تم پہ بڑا زوم تھا۔ دیکھیں کوئی رشتہ داری کام نہیں آنی۔ اللہ فرمانے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا نا تمہارا کوئی رشتہ، نہ باپ رہے گا نہ بیٹا، آپ سب ختم ہو جائے، دنیا کے لیے تھے۔ اللہ اکبر، کوئی نسبی رشتہ نہیں رہ جائے گا بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن کوئی قیامت والے دن کوئی رشتہ نہیں رہ جائے گا، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا۔ پھر اسی طرح آتا ہے سورہ بس کی آیتوں میں یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھاگیں گے اپنی بہن بھائی سے دور، و امی و ابی، اور اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے دور، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی شوہر سے۔ ہر ایک ایسا دن ہوگا کہ ہر ایک کو اس دن اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سورہ بس کی آیت نمبر 34 سے 37 تک۔ دیکھیں آج ہے میرے اور آپ کے پاس سمجھنے کا دن، اس دن نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کوئی صلاحیت، نہ بڑی بڑی ڈگریاں، نہ مال جو ہم یہاں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئیں گے، چھوڑ کر جائیں گے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، قبر میں سب نے ایک جیسے اترنا ہوتا ہے۔ کفن تھوڑا قیمتی کم زیادہ ہو تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے اصل بات تو عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔